اور جن منسٹروں نے وہ منگوائی ہے, جس نگران سیٹ اپ نے منگوائی ہے, ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور ہمارے کسانوں کو حق دیا جائے. اگر حق نہ دیا, آج ہم خفن پہن کے آئے ہیں, کل ہمارے یہاں سے جنازے جائیں گے. ہم 29 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کے سامنے ایسا دھرنا دیں گے, اور 29 اپریل کو, جب تک ہمارے کسانوں کا ریٹ بڑھایا نہیں جائے گا, گندم میری پوری خریدی نہیں جائے گی, ہم واپس نہیں لوٹیں گے. مر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں, لیکن ہمیں مرنے کا تو ہے. ہم ان کے سامنے کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک میرے کسانوں کے گندم کا ریٹ اور بجلی کا یونٹ ظلم ہے. 15 لاکھ 15,000 بل, 2.5 لاکھ ٹیکس, 2.5 لاکھ ٹیکس, اوور بلنگ, کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی اور ڈیفر اماؤنٹ ہماری 2015-16 کا پڑا ہوا ہے, وہ لگا کے بھیج رہے ہیں. بیوروکریسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر ہم باہر نکل آتے ہیں تو جا کے وہ آرمی چیف کو بھی بتاتے ہیں, پرائم منسٹر کو بھی بتاتے ہیں کہ کسان جی باہر روڈوں پہ نکل آئے ہیں, ہم ان کو مارتے ہیں. ویاڑی میں اتنا ظلم کیا ہمارے ساتھ, ہمارے کسانوں کو بند کیا, ایف آر دی, لیکن ہم صبر کر کے اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم ملک کی سلامتی چاہتے ہیں. اگر اب کسان باہر نکل آئے تو نہ کسی گورنمنٹ سے روکا جاتا ہے. 29 دسمبر کو ہم نے کسان کنونشن 29 دسمبر کو کنونشن کرایا اسلام آباد میں. میں نے آرمی چیف صاحب ہمارے چیف گیسٹ تھے. ہم نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی, کیونکہ وہ زراعت پہ ہمارے بھاولپور میں وہ چولستانی زمینیں بات کر رہے ہیں. آرمی چیف سے ہم نے اپیل کی کہ خدا کے واسطے جس طرح ڈالر والا چور پکڑ لیا آپ نے, مشکل کام کر لیا, میرے تو چور ہی آسان ہے. یہ چاروں چیف سیکٹری میرے چور ہیں, اگر آپ پکڑ لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب تک اس بیوروکریسی کو آپ لگام نہیں دیں گے, اس بیوروکریسی کو نہیں پکڑ. مریم صاحبہ, ہم آپ کے خلاف نہیں, ہم کوئی تعصب نہیں کہ ہم کسی پارٹی سے ہیں. آپ کو ابھی بھی جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو ارد گرد کی بیوروکریسی ہے, وہ آپ کو مریم صاحبہ کہتی ہے کہ آج آپ نے غریب آپاج کو یہ آپ نے دے دیا, اس کا فوٹو لگ گیا, 10,000 بندوں نے آپ کو لائک مار دیا. اور خدا کے واسطے مریم صاحبہ باہر نکلیں ان بیوروکریسی سے, سنیں غریبوں کا حال, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں کھاد سستی دیں, ہمیں بجلی سستی دیں, ہم آپ کو گندم سستی دیتے ہیں. آپ ظلم دیکھیں, 4 مہینے ہو گئے میرا گنا لیا ہوا شوگر ملوں نے, 4 مہینے صرف چنوٹ کا 15 ارب روپے, سرگودا چنوٹ کا 15 ارب روپے شوگر والے میں پیسہ نہیں دے رہے. چیک دیے ہوئے ہیں, 3-4 دفعہ ڈسونر ہو گئے ہیں. کیا اس پہ پالیسی ہے؟ شوگر مافیا ہمیں پیسہ نہیں دیتا, میرے کسانوں کا گندم کا ریٹ نہیں ملتا, مکئی میری رل گئی, ابھی کاٹن میری کاشت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں کہیں آپ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے, خرچے کیا ہیں, اس کے بعد ہمارے سے ریٹ بنائیں اور ٹائم سے ریٹ ڈیسائیڈ کر دیں, اور جس کی ان کو ضرورت ہے ہم اس کی کاشت کر دیں گے. میری تمام میڈیا سے, اور یقین کریں اگر آج کچھ ہماری پوزیشن ہے تو اس میڈیا کی وجہ سے ہے جو ہماری بات بلند کرتا ہے. ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں, نہ دوسری پارٹی کی طرح ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. ہم میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جس طرح اسلام آباد میں دھرنے میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اس وقت آپ کو پتہ ہے 1800 ارب روپے کا میرا پیکج دیا, اور اس کی تشریح کے لیے 2 ارب لگا دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ IMF کا پریشر ہے. کیا شوگر مافیا نے جو میرا پیسہ روکا ہے وہ IMF کا پریشر ہے؟ جو آپ نے گندم باہر سے منگوائی ہے $20 لاکھ کی, کیا IMF کا پریشر ہے؟ جو 6 ایکڑ کا آپ کو دیا ہے وہ گورنمنٹ کا پریشر ہے؟ آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, گندم لیں گے. اگر گندم ساری, پھر میرا بارڈر کھول دیں, مجھے کہیں جاؤ افغانستان بیچ لے, ایران بیچ لے, جہاں آپ چاہتے ہو بیچ لو. ہم کیوں بیچیں؟ ہم سے خریدیں, باہر کی دنیا میں بیچ دیں, ذرا مبادلہ بھی کما لیں اور ہمارا بھی گزارا کر دیں. بہت شکریہ تمام میڈیا کا. میاں صاحب.